बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है। ये जिस्म से जहरीले मादे निकालता है और चर्बी के खुलियों को तोड़ता है। नाजरीन, पुदीना हाजमे को दुरुस्त करता है और जिस्म को हल्का महसूस कराता है। पुदीने का कहवा या जूस पी लेने से आपको चर्बी जलाने में मदद मिलती है। नाजरीन ग्रामी, अंडा प्रोटीन से भरपूर और भूख देर तक काबू में रखता है और मेटाबॉलिज्म को फाल करता है। नाजरीन ग्रामी, तहकीक के मुताबिक लाल मिर्च जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ाकर कैलोरीज जलाने की रफ्तार तेज करती है। पेट के अल्सर या तेजाबियत वाले अफराद अदरक, लीमू या दारचीनी कम इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद लाल मिर्च से परहेज करें। नाजरीन ग्रामी, खाने के बाद अदरक वाला नीम गर्म पानी गैस और चर्बी दोनों को खत्म करता है। दारचीनी इंसुलिन की सतह को मुतवाजन रखकर शुगर और चर्बी दोनों को कंट्रोल में रखती है। नाजरीन ग्रामी, चाय या गर्म पानी में एक चुटकी दारचीनी का इस्तेमाल मुफीद है। सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में लीमू का रस बेहतरीन डिटॉक्स है। पुदीने के पत्ते पानी में उबालकर पीने से ब्लड प्रेशर मुतवाजन होता है। यह नुस्खा जिस्म में खून की रवानी को बेहतर करता है। नाजरीन ग्रामी, लीमू के पत्ते सुखाकर पीस लें, फिर नीम गर्म पानी में घोलकर कुल्ली करें। यह दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है और बदबू को दूर करता है। नाजरीन, चिकंदर के पत्तों को भाप में पकाकर खाने से खून के खुलियात तेजी से बनते हैं। यह तरीका जिस्म में आयरन की सतह को मुतवाजन रखता है। तुलसी के बीज दूध में उबालकर पीने से दिल की बेतरतीबी दूर होती है। खीरे के बीज उबालकर पियो और मशरूब गुर्दों के दर्द और पेशाब की रुकावट को दूर करता है। नाजरीन ग्रामी, अनार जिस्मानी दफाई निज़ाम को मजबूत बनाता है। अनार खून की शरियानों को कुशादा करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। तहकीकात के मुताबिक अनार का जूस ब्लड प्रेशर कम करता है और अमराज़े कल्ब के खतरे में कमी लाता है। अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खुलियात को तकसीदी दबाव से बचाते हैं। तहकीकात से पता चलता है कि यह फल छाती, मसाने, फेफड़ों और आंखों के कैंसर के खतरात में भी कमी ला सकता है। नाजरीन ग्रामी, हल्दी के सफूफ में नीम के पत्ते पीसकर मिलाने से पुराने दाने ठीक हो जाते हैं और ये जिल्द को साफ और नरम रखता है। दारचीनी का सफूफ रोज सुबह नीम गर्म पानी के साथ लेने से दिमागी कमजोरी दूर होती है। बादाम दिमागी खुलियात को फाल करता है और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। नाजरीन ग्रामी, सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला अगर चाहे तो कयामत तक मुअक्कर फरमा देता है, मगर सरकशी, वालदैन की नाफरमानी और कता रहमी की सजा अल्लाह ताला मौत से पहले दुनिया ही में दे देता है। नाजरीन ग्रामी, कलवंजी के फूलों का कावा पीने से दमा में फौरी आराम आता है। सीधा बैठकर टांग आगे पीछे बाएं या दाएं हिलाएं या हल्की वॉक करें। यह घुटने को सख्त होने से बचाता है। नाजरीन, खीरा सांस की नालियों को खोलकर सांस लेना आसान बनाता है। लाल मिर्च के बीज पीसकर शहद में मिलाकर खाने से पुरानी नज़ले की बीमारी खत्म हो जाती है। शहद और कलवंजी के दाने मिलाकर इस्तेमाल करें। यह मुरक्कब सांस की नालियों को साफ करता है और नाक बंद होने में फौरी आराम देता है। नाजरीन ग्रामी, एक अराबी ने कोई जुर्म किया। काजी ने उसे 3 में से 1 सजा लेने का इख्तियार दिया। 100 प्याज खा ले या 100 कोड़े खा ले या 100 दीनार सोने के सिक्के अदा करे। उसने बीवी से मशवरा किया तो बेगम साहिबा ने फरमाया, बड़ी उम्र के अफराद प्याज ज्यादा भी खा लें तो हरज नहीं, लिहाजा आप प्याज खा लें। मार खाने या दीनार देने से बच जाएंगे। अराबी ने 100 प्याज खाने को इख्तियार दिया। जब 40 प्याज खा लिए तो आंखों से शदीद पानी बहने लगा।
اور جلن شروع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے کہا، سنیے جی، 100 کوڑے کھا لیں، کیونکہ عارضی تکلیف ہوگی، مستقل غم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس آدمی نے 100 کوڑے کھانے کی التجا کر دی۔ جب اسے کوڑے لگائے جانے لگے تو ہر کوڑے پر وہ چیخ اٹھتا، اور کوڑے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ 60 کوڑے کھا کر وہ گڑ گڑانے لگا، قاضی صاحب مجھے چھوڑ دیں، قاضی صاحب مجھے چھوڑ دیں، کوئی جرم آئندہ نہیں کروں گا، میں 100 دینار دیتا ہوں، بس مجھے چھوڑ دیں۔ یوں سے بیوی کی بات ماننے کی وجہ سے 40 پیاز 60 کوڑے کھانے کے بعد بھی 100 دینار ادا کرنے پڑے۔ جب 100 دینار ادا کر چکا تو سپاہیوں کو کہا، مجھے قاضی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ وہاں حاضر ہوا تو کہنے لگا، قاضی صاحب میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہ لکھا جائے، جو عورتوں کی فرما برداری کرے گا وہ دگنی اور 3 گنا سزا پائے گا۔ ناظرین گرامی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری روایت میں ہے، جب کوئی معاملہ درپیش آ جائے تو مشورہ کرو، اگر مشورہ دینے والا نہ ملے تو عورت سے مشورہ کرو، پھر اس کے خلاف کام کر دو، کیونکہ عورت کے خلاف کام کرنے میں برکت ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کے لیے اس کا خاص مقام رکھا ہے۔ عورتوں کے لین دین محدود اور میل جول بہت کم ہوتے ہیں، وہ بھی گھریلو معاملات کی حد تک ہیں، باہر کی دنیا داری کو وہ نہیں جانتی، تو جس بیرونی دنیا داری کا نہ وہ مشاہدہ رکھتی ہیں نہ تجربہ رکھتی ہیں، اس کے بارے میں اس سے مشورہ لینا آ بیل مجھے مار والی بات ہے۔ ناظرین گرامی، خشخاش، چھوٹے دانے بڑے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے خشخاش کے ان ننھے منھے دانوں میں حیرت انگیز شفا رکھی ہے۔ یہ صرف کھانوں کو ذائقہ نہیں دیتے بلکہ بے شمار طبی فوائد بھی فراہم کرتے ہیں۔ سفید اور سیاہ دانوں میں مفید ہیں، لیکن عام طور پر سفید خشخاش زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ خشخاش اور تربوز کے بیچ ہم وزن پیس کر رات سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ 1 چمچ کھا لیں، یہ آپ کی بے خوابی کو دور کرتے ہیں۔ خشخاش پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس اور تھوڑا پانی ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ خشخاش کا بادام کے ساتھ ملا کر استعمال دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ خشخاش میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ چربی کو گلاتے ہیں، میٹابولزم کو بہتر کرتے ہیں۔ خشخاش پیس کر پانی میں ملا کر پیشانی پر لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔ خشخاش کو پانی میں ابال کر 1 چٹکی نمک ڈال کر پئیں، پرانا نزلہ کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خشخاش کا تیل جوڑوں پر مالش کریں، یہ قدرتی آرام بخش ہے۔ خشخاش پیس کر دودھ اور شہد یا دہی میں ملا کر چہرے پر لگائیں، آپ کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ خشخاش کو دہی میں ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، خشکی ختم اور بال مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ ننھا دانہ ایک قدرتی ٹونک ہے جو دماغ، دل، جلد، نیند اور ہڈیوں سب کے لیے مفید ہے۔ ناظرین گرامی، سرسوں کے تیل یا ادرک کے تیل سے ہلکی مالش کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور آپ کو فوری طور پر سکون ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا زور لگا لے، جتنا خوبصورت انداز اپنا کر عبادت کر لے، بہت ہی زیادہ خشوع والی عبادت کر لے، مگر اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کی شان کے پردوں سے نیچے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند اور اس سے بھی بلند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شایان شان عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شایان شان عبادت کر نہیں سکتے تو عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اس کی مثال سنیے۔
اگر آپ کا چھوٹا بچہ پہلے دن سکول گیا اور واپسی میں سختی لے کر خوشی کے ساتھ واپس لوٹا اور کہنے لگا، ابو میں نے تختی لکھنا سیکھی ہے، آپ میری تختی دیکھیں، جبکہ اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی ہوئی ہوں، کوئی حرف کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ سیاہی کے دھبے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ خوش ہو کر بچے کو آئس کریم کے پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئس کریم کے پیسے ملے، یہ خوش خطی کا انعام نہیں ملا، بلکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان تو نہیں ہوتی، لیکن ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے، بندے کی حوصلہ افزائی کی خاطر ان کے ٹوٹے پھوٹے عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور ثواب کا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، نزلہ زکام، کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے شاندار آزمودہ نسخہ: سونف 20 گرام، ملٹھی 10 گرام، کالی مرچ 6 عدد، ادرک خشک 5 گرام۔ ان سب چیزوں کو 1 لیٹر پانی میں ابالیں، جب آدھا رہ جائے تو چھان کر نیم گرم حالت میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ پئیں۔ یہ جو شاندار بلغم خارج کرتا ہے، گلے کو نرم کرتا ہے، سانس کے نظام کو صاف کرتا ہے اور سردی کی کیفیت میں آپ کو فوری طور پر آرام دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، شکرقندی میں وٹامن اے، سی اور فائبر موجود ہوتا ہے، جو بچوں کی مجموعی نشو و نما اور مدافعتی نظام کے لیے مفید ہے۔ بچوں کو اسے ابال کر یا بھون کر دیا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف بچوں کی ہڈیوں اور عضلات کی مضبوطی میں مدد کرتا ہے، بلکہ ان کے قد اور مجموعی نشو و نما کے لیے بھی بہت مؤثر ہے۔ شہد کو زیادہ گرم کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق شہد کو زیادہ گرم پانی یا مشروبات میں نہ ڈالیں۔ اگر چائے یا کافی میں استعمال کر رہے ہیں تو چند منٹ ٹھنڈا ہونے دیں۔ شہد کو دہی یا سمودی میں بغیر حرارت کے استعمال کریں۔ سب سے محفوظ اور فائدہ مند طریقہ یہ ہے کہ شہد کچا استعمال کریں، مثلا دہی، اوٹ میل، ٹوسٹ یا پھلوں کے اوپر چھڑکیں۔ اسی طرح انزائمر اور اینٹی آکسیڈنٹ برقرار رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ نیک اعمال اور حسنات جو مومن کے مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتے رہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی علم کسی کو سکھایا ہو اور اسے پھیلایا ہو۔ صحیح الجامع۔ ناظرین گرامی، اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں۔ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہیں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیتوں کو کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کا اختیار کرو، احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے۔ ناظران گرامی، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے تھے اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کی بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار و فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا اور با کردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھینا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت چکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے بدکماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں بھٹکنے دیا، تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہے ہیں۔ ناظرین، یقین، صبر اور مسلسل محنت، یہ 3 چیزیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ اگر تمہارا دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور مقصد بلند ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ہمت ہارو، کیونکہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہاری خاموش محنت سب کو حیران کر دے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو،
وہ تمہیں وہاں لے جائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے ناظرین، ہمیشہ اپنے رب پر پکا اور سچا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی پر توکل کے ساتھ خاموشی سے محنت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو محنت کو رنگ دے گا اور ضرور ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔